وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسم کے اندر شدید گھبراہٹ کیوں ہوتی ہے، اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے؟ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ گھبراہٹ کا معاملہ اس شخص کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے جس کے معدے کا مسئلہ ہو، معدے میں گرمی ہو جائے، اس کی وجہ سے گیس پیدا ہو رہی ہو تو اس کے ساتھ بھی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اپنی سب سے پہلے جس کو گھبراہٹ کا مسئلہ ہے اسے اپنی خوراک کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے خوراک میں اگر بادی چیزوں کا استعمال زیادہ ہے تو انہیں چھوڑنا چاہیے، اور اسی طرح سے معدے کی گرمی کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کیا جائے، کیونکہ گرم چیزوں کے ساتھ بھی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ معاملہ ٹھیک ہے، پیٹ ٹھیک ہے، معدہ آپ کا ٹھیک ہے، اس کے باوجود آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے اور اس گھبراہٹ کا وقت ہے، یہ بات بڑی یاد رکھنے والی، کیونکہ جو معاملہ جادو کا ہوتا ہے عموماً جو ہم نے دیکھا ہے، میرے تقریباً 18 سال کے ایکسپیرینس میں جو چیزیں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ جس پر جادو کے معاملات ہوتے ہیں عموماً یہ دیکھا ہے کہ اس کی تکلیف کا وقت ہوتا ہے۔ مثلا صبح تکلیف ہو رہی ہے، سورج نکلنے کے ساتھ ختم ہو گئی ہے، دوپہر کو اس کو تکلیف شروع ہوتی ہے، جیسے سورج ڈھلتا ہے تھوڑا ٹائم عصر کے قریب کا ہوتا ہے تو اس کی تکلیف ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جادو کے مریضوں کے ساتھ جو گھبراہٹ کا معاملہ ہوتا ہے وہ عصر کے بعد شروع ہوتا ہے، باقی دن ان کا سکون سے گزرے گا، جیسے ہی عصر کا وقت آئے گا ان کو گھبراہٹ شروع ہو جائے گی۔ تو یہ جادو کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، اور عموماً ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے کہ جن کو جادو کھلایا یا پلایا گیا ہو، ان کو زیادہ یہ بے چینی ہوتی ہے، گھبراہٹ ان کو زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ میرے اوپر جو گھبراہٹ کا مسئلہ چل رہا ہے اس کی وجہ جادو ہے؟ تو ناظرین اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے باقی جو علامات ہم نے اپنے ناظرین کو بتائی ہے اپنی مختلف ویڈیوز میں، اور ہم بتاتے رہتے ہیں، کندھوں پر بوجھ کا آنا، خواب کے اندر کتا، چھپکلیاں، بھینسیں، ایسی چیزیں دیکھنا، خون کے چھینٹے پڑنا یا پانی کے چھینٹے گھر میں گرنا، اگر ایسی کوئی کیفیات ہیں یا جسم پر جیسے کسی نے کاٹا ہو اس طرح کے نشانات ملتے ہیں یا کپڑے کٹ جاتے ہیں، اگر گھبراہٹ کے ساتھ یہ معاملات بھی چل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھبراہٹ آپ کے معدے کی وجہ سے نہیں ہے، کہ آپ کا یہ صرف جسمانی مسئلہ ہے، نہیں، یہ آپ کی تکلیف روحانی مسئلہ بنا ہوا ہے آپ کے ساتھ، آپ پر جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین اگر ایسی کیفیت چل رہی ہے کہ آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے اور اس کا ایک وقت مقرر ہے تو یہ واضح بات ہے کہ آپ پر شیطانی مسئلہ چل رہا ہے، آپ کے ساتھ جادو کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر معدے کا مسئلہ ہے، آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے گیس کا پیدا ہونا اور گرم چیزیں آپ استعمال زیادہ کر رہے ہیں اور قبض کی کیفیت ہوتی ہے، تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جسمانی مسئلہ ہے، کیونکہ ہر ایک کو جادو کا معاملہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے عاملین نے اکثر یہی شروع کیا ہوا، جو آ گیا اسے کہہ دیا آپ پر جادو ہے، جو آ گیا اسے کہہ دیا آپ پر سایہ ہے، جو آ گیا اسے کہہ دیا آپ تو حسد کے مریض ہیں۔ تو یہ غلط بات ہے، یہ خیانت ہے۔ آنے والے جو مریض ہیں ان کے ساتھ یہ دیانتداری نہیں ہے، ہر ایک پر یہ ثابت کرنا کہ آپ پر جادو کے اثرات ہیں۔ اس کے ساتھ نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ معالج جو لوگوں کے ساتھ خیر کی صاف بات کر کے لوگوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ان سے بھی متنفر ہوتے ہیں۔ تو ناظرین اگر جسمانی مسئلہ ہے تو ہمیں ڈاکٹر سے، کسی طبیب سے علاج کروانا چاہیے، اور اگر ہمارا روحانی مسئلہ ہے تو پھر اپنے اذکار کو، اپنی نمازوں کو، اپنی تلاوت کو اچھا کریں، گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت چلا دیں، اور اگر استطاعت ہے تو نبی علیہ السلام کی وہ حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ من تصبح بسبع تمرات من العجوہ لم يضره اليوم سم ولا سحر، اگر کوئی شخص 7 عجوہ کھجوریں صبح نہار منہ کھا لیتا ہے، اس دن میں
اس پر نہ جادو کا اثر چلے گا نہ زہر اس پر کوئی اثر کر سکے گی۔ استطاعت ہے تو آپ عجوہ کھجور کا استعمال شروع کر دیں، روزانہ صبح 7 عجوہ کھجوریں کھائیں، اور اس کے ساتھ صبح شام کے اذکار کا اہتمام کریں، واش روم جانے نکلنے کی دعاؤں کا اہتمام کریں، گھر میں داخل ہونے نکلنے کی دعاؤں کا اہتمام کریں، بستر جھاڑ کے سوئیں، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر صبح و شام پڑھیں۔ بڑا بہترین کلمہ ہے، نبی علیہ السلام نے خود یہ علاج بتایا کہ آپ ہر طرح کے شیطان سے محفوظ رہیں گے، اور وہ شیطان انسانوں سے ہوں یا جنوں سے، سب سے آپ بچ جائیں گے۔ آپ اس کو پڑھنا شروع کریں، اور اگر اس کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے معاملات درست نہیں ہو رہے، تو پھر ہم نے اپنی ویڈیوز پر اپنا نمبر دیا ہوا ہے کہ آپ ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں، اور ہم آن لائن علاج کر رہے ہیں لوگوں کا، ہم آفس میں علاج کر رہے ہیں اور لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ خود اپنا علاج کریں، اپنے گھر میں بیٹھے اپنے مریضوں کا علاج کریں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو ہر طرح کے شر اور فتنوں سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی خیر اور بھلائیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔